اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو گواہی بندوں کے متعلق خود دیتا ہے، اس کے نتیجے میں بندوں کو ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف خدا نے گواہی دی ہے سزا دینے کا کوئی حق نہیں دیتا۔ یہ ایک عجیب مضمون ہے، اور انصاف کا ایک ایسا اعلیٰ ایک نمونہ قائم کر دیا گیا ہے کہ انسان کی عقل حیرت میں مبتلا ہوتی ہے۔ لفظ حیرت میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے لفظ کوئی نہیں ملتا۔ عقل حیران رہ جاتی ہے جب میں قرآن کریم کا باریکی سے مطالعہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہر مضمون پر کیسی باریکی سے قرآن کریم نے مطالب کو ان کے درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا، یعنی یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات گواہی دے دیتا ہے کہ فلاں قسم کے بندے گندے ہیں، جھوٹے ہیں، لغو ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ان میں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بندوں کو پھر یہ حق نہیں دیتا کہ خدا نے گواہی دے دی ہے اس لیے ان کو مارو کوٹو، ان کو تباہ حال کرو، ان کے اموال لوٹ لو، ان کی مسجدیں جلا دو، ان کا سب کچھ ان کو نیست نابود کرنے کی ہر کوشش کرو۔ بلکہ آپ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ اگر اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اقدامات سے روکتا ہے اور ان جھوٹوں کے حقوق قائم کرتا ہے جن کے متعلق خدا نے گواہی دی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا مذہب جو پہلے ہی فسادات کا شکار ہے، اس میں بے انتہا فسادات پھیل جاتے۔ ہر مذہب والا یہ کہتا کہ ہمارے خدا نے گواہی دے دی ہے کہ تم جھوٹے ہو اور قتل کے لائق ہو، اس لیے ہم تمہیں قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ خدا کی گواہی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور خدا کے نام پر خدا والے اس طرح دنیا میں کاٹے جاتے ہیں کہ خدا والوں کا نشان باقی نہ رہتا۔ چنانچہ قرآن کریم اس گواہی کو اس طرح پیش فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے متعلق یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم تمہاری اطاعت کرتے، ہم تمہارے ساتھ جہاد کرتے، ہم یہ کرتے اور وہ کرتے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ہی شمار ہونے چاہیے، فرمایا خدا گواہی دے رہا ہے بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کرتے؟ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کہیں سے نکالے جاتے تو یہ لوگ نہ نکلتے ان کے ساتھ۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ۔ اگر یہ ان کے خلاف جہاد کی لڑائی کی جاتی اور ان کے خلاف مقاتلہ کیا جاتا، یعنی کوئی قوم محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف تلوار اٹھا دیتی پہلے، یعنی جارحانہ جنگ کرتی، لا ینصرونہم، یہ لوگ ان کی مدد نہ کرتے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اور اگر یہ مخالفین کی مدد کرتے تو خدا نے ان کے لیے یہ تقدیر بنائی تھی کہ یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے اور پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جاتی۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے یہ قابل غور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں کے معاملات میں جس زمانے کے متعلق یہ آیت بحث کر رہی ہے، یہ مدنی دور ہے، اور مدنی دور میں مشرکین سے بھی اور یہود سے بطور خاص ایک معاہدہ ہو چکا تھا جسے میثاق مدینہ کے طور پر ہم جانتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے وہ لوگ پابند تھے کہ جنگ کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حملہ ہو مدینے پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کریں، اور جنگ کے دوران خطرے کے وقت غداری کرنے والوں کی ایک سزا مقرر ہے جو خود یہود کے مذہب کے مطابق قتل عام تھا۔ باوجود اس کے کہ خدا نے یہ اطلاع دی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جھوٹے ہیں، اب نے کوئی اقدام ان کے خلاف نہیں کیا جب تک خدا کی یہ گواہی عملی صورت میں ان سے ظاہر نہیں ہوئی۔ اس وقت تک خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس گواہی کے نتیجے میں ان کو مارنے یا ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ پھر فرمایا
کہ یہ تیرے متعلق گواہی دیتے ہیں، گواہی یہ دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ تو سچا ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تو سچا ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ تو خدا کا رسول ہے، اس نے تجھے بھیجا، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ اس کے باوجود خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اپنی گواہی میں جو یہ گواہی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تجھے سچا نہیں سمجھ رہے، اندر سے ان کی اور کیفیت ہے۔ یہ کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ نہیں فرماتا کہ میری گواہی کے بعد تم اور کیا انتظار کرتے ہو، اٹھاؤ تلوار اور ان کا قتل و غارت شروع کر دو۔ جھوٹے اور منافق لوگ ہیں، ان کو نہیں ہے کہ تمہاری مسجدوں میں آئیں، ناپاک ہیں۔ اور پھر اتنے منافق، باہر کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اتنا گند ہے ان کے اندر، واضح بغض ہے، اوپر لیبل لگا دیا اتنا پاک کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا تو ان کو مسلمان کہنے کے حق سے محروم نہیں کرے گا، ان کو صرف یہ نصیحت کر کہ تم مومن تو نہیں ہو، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اسلام کا دعویٰ سکتے ہو، اور اس دعوے میں تمام بنی نوع انسان کو برابر کا حق دے دیا ہے۔ بس کیا وجہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی وحی پر کامل یقین رکھتے، خدا کی گواہی کے بعد ان کے خلاف یورش نہیں کرتے، خدا کی گواہی کے بعد یہ برداشت کرتے ہیں کہ ایک سراسر گند اور بغض کے اوپر اتنا پیارا لیبل اسلام کا لگا دیا گیا ہے، اور خدا کے حکم سے لگا دیا گیا۔ یہ بنیادی اصول ہے جو قرآنی عدل کے نظام کو درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے، کہ محض خدا کی گواہی بندوں کے معاملات میں اس طرح تو دی جا سکتی ہے کہ خدا ان سے وہ سلوک کرے گا جو بعد میں ایسے مجرموں سے کیا جانا ہے، لیکن خدا کی گواہی کو بہانہ بنا کر کوئی اجازت نہیں دی کہ تم ان کے خلاف یورش شروع کر دو۔ آج کے دور میں اس سے بالکل الٹ قصہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، یعنی سب کا نہیں، لیکن پاکستان میں تو یہ جو ہے حالت، یہ ہر پہلو سے اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ بڑی بڑی عدالتوں کے جج ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہوئے معلوم سنائی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں تمہیں کلمے کا پڑھنے کا حق نہیں، وجہ یہ ہے کہ تم دل میں کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اور اب دیکھو کتنی معقول بات ہے، ججوں کی دلیل سنیے کہ کتنی معقول بات ہے کہ دل میں اگر تمہارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، تو ایسی ہی بات ہوگی تمہارا کلمہ پڑھنا جیسے ایک شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا دیا جائے۔ غصہ نہیں آئے گا تمہیں کہ شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا ہوا ہے؟ ان جاہلوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہی تو قابل بحث بات ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور کسی دوسرے انسان کو خدا تعالیٰ نے حق ہی نہیں دیا کہ کسی دوسرے کے دل کے متعلق گواہی دے۔ ظاہر کی گواہی کا تو تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری ساری گواہیاں جھوٹی ہوتی ہیں، ساری قوم جھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور ساری عدالتیں جھوٹ سے بھر گئی ہیں، قرآن اٹھاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، اور تم گواہ ہو اس بات پر۔ تمہارے اپنے ججوں کے فیصلے بتا رہے ہیں کہ اکثر فیصلے جو پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ ایسی گواہیوں پر ہیں جو قابل اعتماد نہیں۔ پولیس جھوٹے کیس بنا رہی ہے، وکیل جھوٹ سکھا رہے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی کے دستور ہے۔ تو ظاہر میں تو تم قابل اعتبار گواہی کے لائق نہیں ہو، اور دلوں کے اوپر تم گواہی دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری گواہی پر اعتبار کیا جائے گا۔ تم ہوتے کون ہو دلوں کا حال جاننے والے اور دلوں پر گواہ بننے والے؟ اور اگر تمہاری بات درست بھی ہے تو تمہاری گواہی سے کیا خدا کی گواہی کو زیادہ عظمت نہیں دی جائے گی؟ اور اس صورتحال میں فیصلے کا حق تمہیں زیادہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ہے، جن کی عزت اور ناموس کی بات کی جا رہی، جن کے حق میں گواہی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ آپ کو خدا نے بتایا تھا کہ تیرے ماننے والے جن کو تو لحن القول سے بھی پہچانتا ہے، ان کی پیشانیوں کے آثار سے جانتا ہے، ان کی باتیں بتا کر ان کی نشاندہی فرما دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں۔
یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں گند ہے اور لیبل لگا رہے ہیں ایمان کا. اس شراب کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگانے کی آپ نے کیوں اجازت دی تھی؟ اس کے تو شراب ہونے کے بارے میں کوئی بھی شک باقی نہیں تھا. اس کے برعکس ایک صورت ہے، وہ ان کو وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی. وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر شراب ہے تو شراب طہورا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی، آپ کی صداقت کی، آپ کے عشق کی، آپ کے پیار کی شراب ہے. تم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ آب زمزم پر پیشاب اور گندگی کا لیبل لگا دیں، جبکہ اپنے حال سے ہم تم سے زیادہ باخبر ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو چکا ہے؟ ہر انسان اپنے حال سے زیادہ باخبر ہے. اگر وہ سچی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مجبور کر رہے ہیں پاکستان کے عدلیہ والے، ان میں سے بعض جاہل، کہ تم اس علم کے باوجود جس میں تم زیادہ حقدار ہو اپنے متعلق بات کرنے کے، یہ اعلان کرو کہ میرے اندر جو شراب طہور ہے، جو آب زمزم ہے، یہ آب زمزم نہیں ہے بلکہ محض گندگی ہے. اور یہ لیبل لگا دو صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید باری کی گواہی کے اوپر کہ یہ غلاظت ہے، کفر ہے. معمولی سی عقل بھی ان کے قریب نہیں پھٹکی. قرآن کریم کا نظام عدل دیکھیں کس شان کے ساتھ ان تمام احتمالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا اس زمانے میں ہی ازالہ فرما دیا تھا. لازماً ایک ایسے خدا کا کلام ہے جو بے علم ہی خدا کے اپنے رسول سے مخاطب ہے، جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا کیا فساد ہونے والے ہیں، کیا کیا شرارتیں ہونے والی ہیں. ان کے ازالے کے لیے پہلے سے ہر معاملے میں ہر قسم کی پیش بندی فرما لی گئی.